بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصلاۃ معراج المومن۔ ہمارا موضوع نماز اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں ہے آج کے دن۔ عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔ تو نماز کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، نماز کس اعتبار سے ہونا چاہیے، نماز کا کوئی وقت ہے یا نماز جس وقت دل چاہے پڑھے؟ نہیں، بلکہ اس کے سلسلے میں خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک ملک اسے آواز دیتا ہے: اے انسان بشر، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اپنی اس نماز سے اس آگ کو بجھا دو جو جہنم کی آگ شعلے ور تمہارے پشت پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا: ما من صلاۃ الا نادى ملک بین الناس بین ید الناس الی نیرانکم اوقدتموها فاطفوها۔ اے انسان، ملک آواز دیتا ہے: اے انسان، نو انسان، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس آگ کو خاموش کر دو اپنی نماز کے ذریعے سے جو تمہارے پس پشت روشن ہے۔ عزیزو، نماز ایک عظیم عبادت کا نام ہے۔ عبادت تو لفظ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر اس فعل کو عبادت کہا جائے گا جس میں مرضی پروردگار عالم، لیکن پروردگار عالم اپنی مخلوق کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اتنا دوست رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان تصور اور فکر بھی نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے انسان کو 5 مرتبہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے رب کے محضر اور حضور میں حاضر ہو کے اس سے ہم کلام و ہم راز و نیاز ہو سکے۔ عبادت، نماز کیا ہے؟ امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے: نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو خود بخود عمارت منہدم ہو جائے گی، عمارت اس لائق نہیں رہے گی جس میں رہا جا سکے۔ کبھی بھی عمارت مخدوش ہو سکتی ہے، کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ یعنی ستون وہ ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ نماز معراج مومن ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اولین چیز قیامت کے دن جو پوچھی جائے گی، اولین شے کے بارے میں، اول نام اعمال کے سلسلے میں جو انسان سے سوال ہوگا وہ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کے سلسلے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، اور تم جو ان لوگوں کو جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے جہنم تک پہنچایا ہے، تو کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے: لم نکو مسلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز رکن دین ہے اور دین کا ستون ہے۔ اگر نماز نہیں ہے
تو حدیث بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ اگر نماز قبول نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں۔ ان قبلت قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام عبادتیں، تمام نیک کام قبول ہو جائیں گے۔ اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ولایت آل محمد کے ساتھ ہو۔ کوئی فعل بغیر ولایت آل محمد کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو واجبات نماز میں یعنی واجب قرار دیا ہے کہ جب آپ تشہد پڑھیں تو اس میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر از ولایت آل محمد کے یہ نماز قبول ہے، نہیں، بغیر ولایت آل محمد کی نماز قبول نہیں ہے۔ لہذا معصومین علیہ السلام نے کہا کہ انسان بہت ہی کوچک شے ہے، بہت چھوٹی شے ہے، لیکن انسان نے اپنے معبود کی عبادت کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، رکوع و سجود کر کے اتنا بلند کر لیتا ہے، اپنے کو اتنا بلند کر لیتا ہے کہ خدا جیسے پیغمبر کو معراج پہ بلا رہا اسی طریقے سے خطاب کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ نماز سے بالکل غفلت نہ کریں۔ اور اس کے بعد بھی بحث ہے کہ جب انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ملائکہ کے شکل میں ہوتی ہے یا انسان کے شکل میں بن کے جاتی ہے عرش الہی پر تو وہ دعا دیتی جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے نماز کو وقت سے نہیں پڑھا ہے اور وہ تساہلی کر کے پڑھا ہے تو وہ نماز اچھی شکل میں بن کے نہیں جاتی بلکہ عجیب اس کی شکل ہوتی ہے اور وہ انسان کے لیے بد دعا کرتی جاتی ہے کہ اس نے ہماری توہین کی ہے۔ لہذا خداوند عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تمام مومنین مومنات کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز کو نماز کی طرف پڑھیں، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ ایسی صورت میں نماز یہ ہے کہ جب کریم اہل بیت امام حسن نماز کے لیے آمادہ ہوتے تو ان کا بدن لرزنے لگتا ہے۔ لہذا ہم کو اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ ہمارا پورا وجود جو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ یعنی اللہ کے لیے، یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے محضر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ویسی نماز پڑھیں جیسا خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا ہم اہم دعا ہماری دعاؤں میں سے اہم دعا یہ ہے کہ ہم اور التماس یہ ہے کہ تمام مومنات سے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ویسی معرفت اور ویسی عبادت کریں کہ جیسے وہ خود دیکھنا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔